محمد اول، محمد آخر، محمد اوسط، بیچ میں اور محمدون ایک قبرستان ہے تاجکستان میں جس کے اندر صرف نام محمد والے لوگ دفن ہیں. بڑے بڑے محدثین جن کے نام میں محمد نہیں تھا اندر نہیں دفن کرنے تھے، ان کو باہر دفن کیا. وہ قبرستان کی دیوار سے باہر ان کی قبریں ہیں. اس قبرستان کا نام بھی محمدون ہے. فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العالمین آواز دیں گے، فرمائیں گے یا محمد. سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میرے جیسا گناہ گار بھی کھڑا ہو جائے. سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں. نبی نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لیتے ہو تو پھر ان کو لانتے کیوں بھیجتے ہو؟ نام تو میرا رکھا ہے. فرمایا بچوں جس بچے کا نام تم نے محمد رکھا ہے اسے برا مت کہو، اسے گالی مت دو، نام کو مت بگاڑو، جھگڑا بھی نہ کرو. محمد نام والے سے جھگڑا کرنا بھی منع ہے. دیکھیں آداب دیکھیں. ایک بزرگ نے اپنے ایک شاگرد کو یا مرید کو 20 سال کے بعد آواز دی جو روزانہ دیتے تھے محمد. تو ایک دن آواز دی، فرمایا عبداللہ. وہ قریب آئے، انہوں نے کہا آج مجھے عبداللہ کیوں پکارا؟ حالانکہ روزہ مجھے محمد کہہ کے پکارتے تھے. انہوں نے کہا آج میرا وضو نہیں تھا، میں نے کبھی بغیر وضو کے نام محمد زبان پہ نہیں لیا. احترام ہے. فرمایا قیامت کا دن آئے گا، رب ذوالجلال فرمائیں گے یا محمد. سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں تو آواز نہیں دی، ہم نے تو اپنے محبوب کو پکارا ہے. ہم کہیں گے اللہ میرا نام بھی تو محمد ہے. دوسرا کہے گا اللہ میرا نام بھی تو محمد ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ، جن کے نام میں محمد آیا ہم نے سب کو معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی جب دریائے نیل میں اللہ نے ان کو 11 راستے بنا کے دیے، نکل رہے تھے اور اسی دریائے نیل میں دشمن سارے غرق ہو گئے. فرعون بھی غرق ہو گیا اور اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، لیکن اس غرقابی میں سے ایک بندہ باہر نکل آیا زندہ. سارے غرق ہو گئے، ایک نکل آیا. موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا یہ زندہ نکلنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں تھا. پھر دیکھا یہ وہ نکل آ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ کیا، اللہ یہ میری نقلیں اتارتا تھا، آپ نے اسے زندہ کیوں نکال لیا؟ اللہ نے فرمایا میرا کلیم جو میرے پیغمبر کی نقل اتارے میں اسے غرق کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ نقل اتارنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور جب باہر آیا تو اس نے کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کا امتی بن گیا اور جنتی ہو گیا. کبھی کبھی نقل بھی کام آ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں جب اصل نہ ملے نقل سے کام چلاؤ. مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول نے جو میں بات کر رہا تھا آ کے عرض کی کملی والا میں بڑا گناہ گار ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر کھڑا ہوا، کملی والا بڑا گناہ گار ہوں. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ متوجہ ہوئے کون تھا؟ میرا غلام جو کہہ رہا تھا بڑا گناہ گار ہوں. صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کیسے عذاب کے لفظ لاتے تھے. فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا غلام، قربان جاؤں آپ پہ. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں بھی قربان، میرے ماں باپ واقعی قربان تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں قربان کر دی، باپ قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، مکہ جیسا شہر قربان کر دیا. تم دیکھو تو صحیح مکہ کو، کعبے پہ نظر پڑے، نہ باپ یاد، نہ بیوی یاد، نہ گھر یاد، نہ اولاد یاد، نہ وطن یاد. دل صرف نظر سامنے کعبہ آ جائے،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی مدینہ منورہ کا ہجرت کر کے تو 3 دن تک آپ کو بخار رہا. نبی اسلام تیمارداری فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے سرانے بیٹھے، ابو بکر رو رہے تھے، زاروں قطار آنسو جاری. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو، اللہ تندرستی عطا فرمائیں گے. فرمایا کملی والا بیت اللہ کی یاد آ گئی ہے، ساری زندگی جو کعبے میں گزاری تھی. آپ نے فرمایا ابو بکر اب اتنی یاد نہ کرو بیت اللہ کو، اب ہم نے بقیہ زندگی مدینے میں گزارنی ہے، یہیں دل کو قرار پکڑنے دو، منظور ہوگا رب کو تو پھر اللہ میں بیت اللہ بھی دکھائے گا. اچھا طواف دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں کسی شکل میں نظر آ جائے کہ طواف ہو رہا ہے یا رک گیا کعبے کا. تو آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا قباء مسجد کی جو آپ کی قبلے والی دیوار ہے وہاں سے وہ دیوار ہٹ گئی، سامنے پردے ہٹ گئے، سامنے بیت اللہ نظر آنے لگ گیا. آپ نے فرمایا ابو بکر دیکھ لو بیت اللہ کا دیدار کر لو، پھر یہیں قرار پکڑنا ہے، دوبارہ غمناک نہیں ہونا. لیکن جب اللہ نے پھر ان کو فاتح اعظم بنا کے بیت اللہ میں بھیجا، آج تک وہ بیت اللہ مسلمانوں کے پاس، الحمدللہ، آمین کہہ رہے. صحابی رسول کھڑے ہوئے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں ہوں آپ کا غلام جو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار ہوں. آپ نے فرمایا تم تو گناہگار نہیں ہو. نہیں یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں. فرمایا نہیں تم نہیں ہو. نہیں کملی والا میں ہوں نا گناہگار. کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ جی آقا میں نے نماز تو پڑھ لی ہے. فرمایا جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ پھر گناہگار رہتا ہی نہیں ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو 5 نمازیں پڑھتا ہو بتائیں. آپ نے فرمایا جو 5 مرتبہ ایک نہر میں نہائے اس کے بدن پہ میل رہے گی، جو 5 مرتبہ وضو کرے نماز پڑھے، اتنی بدن کی میل بدن سے نہیں اترتی جتنی بندہ نیکی کرے اور اس کے سارے بدن سے گناہوں کی میل اتر جاتی ہے. الطائب من الذنب کما لا ذنب له. بھائی جیسے کپڑا دھوتے ہو نا، صرف ایک سائیڈ نہیں دھلتی کپڑے کی، جب دھوتے ہو تو اندر سے بھی کپڑا صاف ہو جاتا ہے، باہر سے بھی صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح بندہ جب توبہ کرتا ہے ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. بندے کافر ہوتا ہے نا، کافر، اس کی توبہ اور گناہگار کی توبہ میں فرق ہے، یاد رکھنا. کافر جب توبہ کرتا ہے، میں نے کئی ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، عیسائیوں کو بھی پڑھایا. جب میں ایک مرتبہ اس شریف میں 8 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھانے کے بعد اس کا ایک طریقہ کار ہے، ہندو مسلمان کرنا، کافر کو مسلمان کرنے کے ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے اسے غسل دو، نہائے، بدن پاک کر، اور اس کے بعد وہ جو کپڑے اس نے پہنے ہیں وہ ہٹائے، اور میسر ہوں تو اسلامی لباس پہنے. اس کے بعد اسے انگلی سیدھی کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کروانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سارے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح سے اسے اقرار کر، جب وہ کہہ لے وہ مسلمان ہوگی. اگر مر جائے گا ہم جنازہ بھی پڑھیں گے اور دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں. اس کا نام بدلنا ہے، مسلمانوں والا نام رکھنا ہے. پھر وہ ہم سب سے اس وقت افضل ہوتا ہے، میرے سے بھی آپ سے بھی. چاہے وہ عالم نہیں ہے، چاہے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، صرف کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے گناہ میں ایک قدم نہیں رکھا، ابھی صرف توبہ کر کے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہے. اس سے جو دعا منگوا لو اللہ قبول کر لیتا. میں نے خود دعا منگوائی، جن کو میں نے کلمہ پڑھایا میں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا، آپ اپنے لیے بھی مانگو اور میرے لیے بھی دعا مانگو، کیونکہ ہم سے اچھی. یہی اسلام کا حسن ہے اور اسلام کی زینت ہے کہ اسلام سامنے والے کو کتنی عزت دیتا ہے. ہمارے حضرت حافظ کریم سے رحمۃ اللہ علیہ بہادر کلمہ والے، ان کے بعد ایک ہندو آیا، کوئی دم کرانے آتے تھے دعا کے لیے، ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں، مختلف عقائد کے لوگ آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا تو آپ گھر گئے، لوٹا پانی کا بھر کے لے آئے. اسے کہا آستین چڑھاؤ. جب آستین چڑھائے
تو آپ نے اس کے ہاتھ دھلائے. حافظ صاحب ہمارے حضرت کے خلیفہ اول تھے, ہمارے حضرت حافظ محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے محبوب خلیفہ, یہ سامنے سوئے پڑے. یقیناً ہمارا ایمان ہے, اس سن بھی رہے ہیں. تو حافظ صاحب نے اس ہندو کے جب ہاتھ دھلائے تو گھر سے کھانا لائے, اسے کہہ کے گئے کہ یہ ہاتھ اب بدن کو کپڑوں کو نہیں لگانے, آگے رکھنا. اور وہ رہ کے بیٹھا رہا. جب آپ کھانا لائے تو فرمایا میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا جی میں ہندو ہوں, آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں, میں کیسے آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں کھانا کھاؤ. جب وہ کھانا نوالا منہ میں کیا, ایک اللہ کے ولی کے لنگر کا, پاکیزہ نوالا, تقوی والا, اخلاص والا, اس نے اس کے اندر ظلمات کو مٹایا اور ایمان کا نور بھر دیا. اور اس نے کلمہ پڑھا اور 70 بندوں کو لے آیا, سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان. اسلام بندوں سے نفرت نہیں کرتا, اسلام اعمال برے سے نفرت ہے, کسی انسان سے نفرت نہیں ہے. ہمیں کافر سے نفرت انسانیت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کے کفر کی وجہ سے, مشرک سے اس کے شرک کی وجہ سے, کسی بھی غلطی کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. وگرنہ ہم اصل انسانی بھائی ہیں دنیا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کے کافروں کو کلمے کی توفیق عطا فرما. شارجہ میں تبلیغی مرکز کے امیر صاحب کو میں ملا, بزرگ تھے, پٹھان تھے, بڑی عمر کے تھے. آج کل وہ وہاں ہیں, قطر میں, وہاں بھی میں ان سے مل کے آیا ہوں. تو جب ان کو پتہ چلا کہ اندرا گاندھی مر گئی ہے, کسی نے کہا اندرا گاندھی مر گئی, تو انہوں نے کہا ہاں مر گئی. سنتے ہی بے ہوش ہو گئے اور 3 دن ہسپتال میں بے ہوش پڑے رہے. 3 دن کے بعد ہوش آیا. لوگوں نے اعتراضات کیے, دیکھیں بظاہر مولوی تھا, بظاہر مسجد کا امام تھا, تبلیغی تھا, لیکن مراسم ہندو سے تھے, اندرا سے نام سنا اور بے ہوش ہو گیا. 3 دن کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعلق اندرا سے؟ مر گئی کافرہ تھی. رونے بیٹھ گئے کہ میرا تعلق تو کوئی نہیں تھا, لیکن کروڑوں لوگ مسلمان تھے ہندوستان میں اور پاکستان میں اور دنیا میں, اور اندرا گاندھی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے مر گئی. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اسے قائل نہیں کر سکے اور وہ جہنم چلی گئی. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ جب بھی کوئی کافر مجھے پتہ چلتا ہے مر گیا کفر میں, میرا دل دکھتا ہے کاش مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا, جہنم سے تو بچ جاتا. اللہ تعالیٰ ہر کافر کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کیا فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا پڑا ہے یار, امیر کے لیے, غریب کے لیے, میرے لیے. توبہ کرے یا نہ کرے؟ کتنے گناہوں کی توبہ.